الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ سلسلہ نمبر 38 ہے، آخری سلسلہ نمبر 37 میں اس بات پر ہمارا اختتام ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ جو کہ ابو سفیان کا تھا، تجارتی 1000 اونٹوں پر مشتمل، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی تھی، اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 313 سے 314 یا آتا ہے 317 تک صحابہ کو لے کر نکلے، جو بے سر و سامان تھے، جن کے پاس کوئی خاص تلواریں بھی نہیں تھیں اور اونٹ بھی کوئی خاص تعداد میں نہیں تھے، چند گنتی کے۔ اس ساری صورتحال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ابو سفیان کے صرف تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے، نہ کہ کوئی جنگ لڑنے کے لیے۔ چنانچہ ابو سفیان ہوشیار اور چالاک تھا، اس نے زمزم نامی ایک شخص کو دوڑا دیا جس نے مکہ جا کے خبر کر دی، اور وہاں سے ابو جہل کا قافلہ جو 1000 لشکر اور لڑاکا جو بالکل جنگجو قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اسلحے سے لیس تھے، ان کے پاس نیزے اور اسی طرح تیر اور تلواریں موجود تھیں، زرے پہنے ہوئے لڑنے والے فوجی، تمام ہتھیاروں سے لیس، یہ پہنچ گئے اور ابو سفیان کا قافلہ وہ ایک غیر محتاط راستے سے ہوتا ہوا پانی کے قریب سے اور مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ چنانچہ اب جب یہ بات مکمل طور پہ یقینی ہو گئی کہ اب لڑائی بالکل یقینی ہے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، پہلی مرتبہ فرمایا کہ بھائی مجھے اب مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح دیگر صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے، سب کھڑے ہوئے اور فرمائے کہ ہم تو آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسے آپ حکم کریں سارا معاملہ آپ کے ذمہ۔ اور اسی طرح پھر آپ نے فرمایا مجھے مشورہ دو، تو جو انصار تھے وہ سمجھ گئے کہ ہم سے مشورہ چاہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ ان کا سردار کھڑا ہوا، اس نے بھی رضامندی ظاہر کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل ارادہ کر لیا، اللہ سے خوب دعائیں کر رہے ہیں، اور کفار بھی دوسری جانب اپنے خیمے جو ہے وہ نصب کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے خیمے لگاؤ، اور صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ایک عریش بنانا چاہتے ہیں، جو میں نے ذکر کیا تھا ایک قسم کا چھپر ہوتا ہے، اور جس کے نیچے آپ دھوپ کی حالت میں آرام کر لیں، گرمی سے بچ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو جنگی حالات کو دیکھنا تو آپ اس کے اوپر چڑھ جائیں، وہاں سے جنگ کے حالات کو دیکھیں کیا کس طریقے سے چل رہے ہیں، کفار مارے جا رہے ہیں یا صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ دوسرا، یا رسول اللہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ اونٹنی جو اچھی ہو ہمارے قافلے کے اندر بہترین سب سے اعلیٰ، اس کو پیچھے پہاڑ کی جانب اس کو باندھ کے بٹھا لیں، آرام کرائیں، کھانا پینا دیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو ایسی صورتحال نظر آئے کہ ہم سارے صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ اس پہ سواری کر کے اور مدینہ پہنچے، اور مدینہ میں بھی ہم جیسے ہی ایمان افروز، ہم سے بھی بلکہ زیادہ بڑھ کر ایمان والے صحابہ موجود ہیں۔
چونکہ ہم لڑنے کی نیت سے تو نکلے نہیں تھے، ہم تو ایک تجارتی قافلہ روکنے کی نیت سے نکلے تھے، اور چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روک دیا اور فرمایا تھا بھائی میری بیٹی اور آپ کی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کریں، ویسے بھی ہم کون سا جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قافلہ ہی روکنا ہے صرف۔ دوسری بات یا رسول اللہ یہ ہے کہ کم از کم ہم ان کفار کو لڑتے لڑتے ایک دن تو روک لیں گے تاکہ آپ کا سفر ایک دن کا بڑھ جائے اور آپ مدینہ کے صحابہ کے ساتھ جڑ جائیں، اور آپ ان کے ساتھ جڑ کر پھر وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ اور یہ کوئی بھاگنے کی ترتیب تو تھی نہیں، یہ تو وہی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پلٹ کے جھپٹنا اور جھپٹ کے پلٹنا والا معاملہ، کہ آپ نے پیچھے جا کے اپنی، اور یہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے۔ ہاں بھاگنے سے منع کیا، یہ تو بھاگنے کی کوئی ترتیب بھی نہیں تھی۔ چنانچہ آپ مدینہ تک پہنچ جائیں گے اور پھر یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے، مدینہ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، اور انہوں نے عریش یعنی کہ وہ چھپڑ جو تھا وہ تیار کیا، اور اونٹنی کو بھی جو ہے نا اچھے انداز میں پہاڑی کے پیچھے باندھا۔ اب نبی علیہ السلام نے اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے آپ نے ایسی دعا کرنا شروع کری، ہم نے آج تک اتنی لمبی دعا نہیں دیکھی۔ اور اس دعا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لن تعبد فی الارض ابدا، کہ یا اللہ یہ زمین پر آپ کے کچھ ہی میرے ساتھی بچے ہیں جو آپ کا نام لیوا ہیں، اسلام کا نام لیوا ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے، مر گئے، تو اس کے بعد زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی انسان نہیں بچے گا۔ یہ آپ نے دعا کری۔ حضور علیہ السلام کے کندھے پہ فرماتا ہے کہ روایت کے مطابق کہ ایک چادر تھی وہ گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چادر اٹھائی اور آپ کو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ بس کر دیں، آپ اللہ سے اتنی سخت دعائیں کر رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو نعوذ باللہ رسوا کر دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ تو ضرور بھی ضرور آپ کی نصرت فرمائیں گے، آپ دیکھ لیے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، اللہ اپنے کسی نبی کو کبھی بھی رسوا نہیں فرماتے۔ چنانچہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا بس کری اور اطمینان قلب ہو گیا۔ اب مارکے کی کیفیت بالکل واضح ہو گئی تھی، اور حضور علیہ السلام کی جنگ کی عجیب ترتیب ہوا کرتی تھی، آپ جانتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے 5 پرتوں کا لشکر، 5 feather of battle، یعنی کہ آپ اپنے جنگی انداز جو آپ نے پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کرایا تھا، جو ابھی تک جو ہے نا وہ سلسلہ اتنے جدید دور کے اندر بھی چلتا ہے، جب بھی زمینی جنگ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ آپ کا خیمہ جو ہوتا تھا وہ سینٹر میں بالکل درمیان میں، اور ایک مقدمہ، ایک لشکر آگے کی جانب، ایک یمین کی جانب ہوتا تھا میسرہ، اور ایک جو ہے نا میمنہ، اور ایک میسرہ الٹے ہاتھ کی جانب ہوا کرتا تھا، اور ایک پیچھے ہوتا تھا، جیسے خیمے 5 اس کے ستون ہوتے ہیں، اور یہ میمنہ اور میسرہ جو دائیں بائیں والے لشکر ہوتے تھے، یہ اگلے دشمن کے قافلے کو نا ایسے یوں دباتے تھے، گھیرتے تھے، اندر کر لیتے تھے، سب کو ایسے مارتے تھے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ترتیب ہوا کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی انداز کو اختیار کیا کرتے تھے، میمنہ اور میسرہ کا۔ لیکن اب جو صورتحال ادھر تھی نا، تو صحابہ تعداد کے اندر بڑے کم تھے، آپ جانتے ہیں، اور دوسری جانب تعداد بہت بڑی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب میمنہ اور میسرہ اور یہ ترتیب بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے، بس 3 کی جماعت بناؤ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو، ایک ہی صف جو ہے نا سیدھی کر لو، چونکہ اتنی بڑی تو ہماری تعداد ہے نہیں، اللہ کی مدد انشاءاللہ ساتھ ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ 1000 کا لشکر سامنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ وقت بھی کم ہے، اور 3 کی جماعت بنائی اور ایک صف کے اندر کھڑے ہونے کا حکم فرمایا، اب جو ہے نا جنگ شروع کرنے کا وقت آ گیا۔ اور غزوہ بدر تھوڑا سا یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اسلام کا سب سے اول معرکہ ہے، اور ایسا باعظمت اور شان والا یہ غزوہ ہے کہ اس کی شان تک کوئی دوسرا غزوہ نہیں پہنچ سکا کبھی بھی۔ جتنا واضح باعتبار زمانے کے بھی اس کو دیکھیں تو رمضان المبارک میں یہ واقع ہوا، رمضان کے مہینے، اور پہلی بار یہ وہ موقع تھا کہ مسلمانوں نے تعذیب، اذیتیں اور تکالیف برداشت کر کے
اب اللہ نے ان مسلمانوں کو پہلی مرتبہ اس بات کی اجازت دی تھی کہ کھلے میدان میں ہاں نکل جاؤ اور لڑو، مارو ان کافروں کو۔ حالانکہ اب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا، صرف برداشت کا حکم ہوتا تھا کہ آپ برداشت کرتے جائیں، اوف بھی نہ کریں، گالی بھی نہیں دیتے تھے صاحب، برا بھلا بھی نہیں کہتے، احد احد کے نعرے لگاتے۔ تو یہ پہلا وہ معرکت ہے کہ اللہ کی طرف سے کھلی اجازت ملی۔ اب مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت مل گئی، مسلمانوں کو یہ خوشی بھی ہے۔ اور اس غزوے کی اہمیت یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نکلے، یہ پہلا غزوہ ایسا ہے، اور یہ وہ پہلا غزوہ اور آخری غزوہ بھی ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کے لشکر اترے اور انہوں نے باقاعدہ قتال کی ہے، لڑائی بھی کی ہے، لڑے ہیں باقاعدہ۔ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا، نہ اس کے بعد قیامت تک ایسا ہوگا۔ فرشتے تو اتریں گے آسمانوں سے لیکن لڑیں گے نہیں، اللہ کی مدد نصرت کے واسطے اتریں گے اور کوئی کام کریں گے۔ جیسے ایک ساتھی نے بتایا تھا، ہماری طرف گولے آتے تھے بڑے بڑے، خود بتایا تو تھیلے میں کوئی لے لیتا تھا، واپس وہیں پھینکتا تھا، وہ اتنی اس سے کئی گنا زیادہ اسپیڈ سے وہ جا کے ادھر اور طاقت کے ساتھ جو ہے نا دھماکہ کرتا۔ اب وہ کون تھے ہمیں نہیں پتا، کہتے تھے اللہ کی مدد، تو اور کوئی کام تو کرے گا لیکن لڑائی نہیں کرے۔ اب اس غزوہ بدر سے پہلے اور بعد میں کبھی فرشتے جو ہے نا قتال نہیں کرے۔ اب اس غزوے کی جو آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ قدرت اللہ کی خود بخود ساری ترتیب دے رہی ہے اس لڑائی کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفار قریش جو ہے یہ تم اگر ان کے ساتھ مل کے آپس میں بھی جنگ کا پروگرام بناتے نا، ڈیسائیڈ کرتے بھائی فلاں دن ہونا چاہیے، فلاں تاریخ، فلاں وقت ہو، فلاں مقام ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، جب بھی تم لوگ جو ہے نا ممکن نہیں تھا کہ تم آپس میں جو ہے نا لڑائی کر سکتے ہو، تب بھی جو ہے نا آگے پیچھے معاملات ہو جاتے، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور لیکن اللہ جب حکم کر لیتا ہے نا تو وہ تو دیکھے کر کے دکھاتا ہے، اور یہ واقعی اللہ نے ادھر حکم کر لیا تھا، اسی لیے زبردست ترتیب دی اللہ نے کہ مسلمانوں کا مدینہ سے نکلنا، پھر ابو سفیان کا قافلے کو بچا کر لے کر نکلنا، پھر یہاں سے اس خبری کا مکہ میں پہنچ کر خبر کا پہنچانا، پھر وہاں سے ابو جہل کا 1000 کا قافلہ لے کر اور اس کے ساتھ جو ہے 1000 اونٹ اور 200 گھوڑے ایکسٹرا اضافی، پھر ناچنے گانے والیاں جو ہے وہ الگ مغنیاں جو تھیں جو اس کے ساتھ جو ہے نا گانے بجانے کے واسطے، پھر جنگجو لوگ اور ان کے سارے شامیانے، اور کہتے ہیں شیطان بھی ایک بڑے جو قافلے کا سردار تھا نا قوم کا، اس کی شکل و صورت میں ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یعنی قدرت گویا آہستہ آہستہ سارے مارکے کو قریب لے کے آ رہی ہے۔ اور اس کو قرآن نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ جگہوں کے نام ہے کہ تم کس جگہ تھے، عدوۃ الدنیا میں تھے، یہ ایک مقام ہے، اور کافر عدوۃ القصوى کی جگہ پر موجود تھے، یہ سب جگہوں کے نام۔ جب بدر سے انسان نکلے تو سب سے پہلے عدوۃ الدنیا آ جاتا ہے، پھر آگے بڑھے تو بدر صغرا آ جاتا ہے، چھوٹا بدر، پھر اس سے آگے بڑھے تو بیر اسرا آ جاتا ہے۔ تو اللہ خود جگہوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، نام تک بتا رہے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ منازل تھی کہ جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں تو مسلمان شمال میں حقیقت میں واقع تھے، شمال کی جانب سے آ رہے تھے، اور جو کفار تھے یہ جنوب کی طرف سے آ رہے تھے، وہاں سے بڑھ رہے تھے، اور قافلہ نیچے کی طرف سے جو ہے نا جا رہا۔ اس کو بھی قرآن نے بتایا کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ، اور تم نیچے کی جانب سے جا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کون کر رہا تھا؟ تم تھوڑی کر رہے تھے، یہ اللہ کر رہے تھے۔ اللہ چاہتے ہی یہ تھے کہ آج حق و باطل جو ہے نا علیحدہ ہو جائے، آج حق اور جھوٹ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہو جائے، یہ آج اللہ چاہتے تھے فیصلہ کرانے کے۔ آج تک تو اسلام سر جھکا کے چلتا رہا، صحابہ پٹتے رہے، تعذیبیں برداشت کرتے رہے، لیکن اب سر اٹھا کے چلیں گے، اب مزید نہیں جھکا جائے گا اسلام، اب اور مزید نہیں جھکے گا، اب اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا اٹھے گا، کیونکہ اب اللہ اٹھا دیا، اللہ نے اس کو اٹھایا۔
جتنا آپ اسلام کو چاہیں گے دبانا مٹانا اور دنیا سے ختم کرنا، یہ اتنا بڑھے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ اس کو اللہ نے اٹھا دیا اس دن غزوہ بدر کے بعد سے۔ اب حضور علیہ السلام آگے بڑھے، صحابہ نے عرض کیا کہ اس جگہ پر تو یا رسول اللہ پانی کا مسئلہ ہوگا ہمیں، چنانچہ ہمیں جو ہے نا اس مقام کو بدلنا چاہیے۔ کہتے ہیں یہی صحابہ نے جو جگہ بدلی ہے نا تو یہ بدر کے مقام پہ آ گئے اور وہ مقام ان کو مناسب لگا۔ دوسری طرف کفار نے قیام کر لیا، صفیں بن گئی مسلمانوں کی، ایک ہی صف بنی۔ اب کافروں میں بھی یہ عادت ہوا کرتی تھی، اس زمانے میں طریقے ہوتے تھے لڑائی کے، چونکہ تلواروں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی تھی، نیزہ بازی اور تیر اندازی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہے نا کہ میلوں سے، اب ہم تو دور بیٹھے ہوئے اور جو یہاں سے میزائل چلاتے ہیں، ایک ہی ایٹم بم چلا دیا تو اس میں کیا جو ہے نا پھر بہادری اور شجاعت باقی رہی؟ کچھ بھی نہیں، سارے بہادر ایک جھٹکے میں مرتے ہیں پھر تو اب وہ چیزیں نہیں، اب ہے ٹیکنالوجی کی لڑائیاں، جدید دماغ کی لڑائیاں، تو بہادری شجاعت یہ سب ختم ہو گیا باقاعدہ۔ لیکن اس وقت لڑائیاں ہوتی تھیں تو رواج یہ ہوتا تھا کہ جب دونوں طرف سے صفیں بن جائے کرتی تھی نا تو پھر اعلانات کرتے تھے یہ تیز آواز کے ساتھ، مختلف ان کے اقسام کے اعلانات ہوتے تھے۔ ایک آگے بڑھتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ مبازرات کرنا، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا ابھارنا۔ اب منافقوں کافروں کی طرف سے جو ہے نا آگے بڑھتے تھے، پہلے وہ کہتے تھے کہ حل یبارزنی، کہ ہے کوئی میرے مقابلے پہ تم میں سے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقابلے پہ ہوا کرتا تھا تو وہ پھر آ جاتا تھا سامنے۔ تو کافروں کی جانب سے عتبہ یہ آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ایک اور منافق آگے بڑھا۔ صحابہ میں سے کہتے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نکلے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کی شان کیسی زبردست کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پہ سب سے پہلی نصرت دے دی، مدد کری اور فتح دے دی۔ دونوں صحابہ نے جو ہے نا ان دونوں منافق سرداروں کو قتل کر دیا۔ اب کافر تو دیکھ رہے، وہاں سے ابو جہل جو ہے نا اور پریشان ہو گیا، وہ سردار تھا اس وقت، امیر بھی تھا۔ اب جنگ کے اندر تیزی آنا شروع ہوئی، غصہ بڑھنا شروع ہوا کافروں کی طرف سے بھی اور مسلمانوں کی طرف سے بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صف پر ذرا نظر ڈالی اپنے جانب ارد گرد، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ایک طرف سیدھے ہاتھ کی جانب ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے جس کی عمر ہے تقریباً 17 سال، اور میں نے دوسری طرف جب دیکھا تو دوسری جانب جو میرے ساتھ ساتھی کھڑا ہوا ہے اس کی عمر تقریباً ہے 20 سال، دونوں نوجوان ہیں، کم عمر ہے، ایک 20 سال کا ہے ایک 17 سال کا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی تھے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معوذ، یہ دونوں صحابی، کم عمر بچے اور دونوں نوجوان۔ اور بعد نے فرمایا کہ جو یہ معوذ تھے ان کا نام جو ہے نا معاذ بھی کہا جاتا تھا، دوسرے کا نام عوف تھا، جو پہلے تھے وہ معاذ اور دوسرے جو معوذ تھے ان کو عوف بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ دونوں جو تھے وہ افرا کے بیٹے تھے، یعنی کہ معاذ اور معوذ بن افرا، تو یہ دونوں بھائی تھے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں خواہش کری، میں دل میں سوچنے لگ گیا کہ یہ تو بڑے کمزور ہیں دونوں نوجوان، اور ادھر تو بڑے لڑاکا اور جنگجو قسم کے شدید طاقتور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب الٹا مجھے خود ان دونوں کو بچانا بھی پڑے گا، اور مجھے تو بالکل بھی کوئی جو ہے نا ریلیکس ملے گا ہی نہیں لڑائی کے درمیان، مجھے تو بڑی محنت کرنی پڑ جائے گی ان کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں میں ابھی اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم ان میں سے نا مجھے معاذ نے کہا کہ یا امی، اے میرے چچا، یہ بتائیں کہ این ابا جہل، کہ ابو جہل کدھر؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا کہا، تمہارا کیا تعلق؟ ابو جہل تو بڑا خطرناک آدمی ہے اور وہ جنگجو قسم کا ہے، لڑاکا ہے، اور وہ ویسے ہی ان کے سردار ہیں، ان کا تو ابھی لشکر کا بڑا بھی وہی ہے۔ تو فرمانے لگے معاذ کے بخدا میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے قسم اٹھائی تھی
کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ محمد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، آج تو اس زمین پر یا تو میں رہوں گا یا ابا جہل رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں بڑا حیران ہو گیا، قسم کھا کر اس لیے ارادہ کر کے آیا ہوں کہ ابو جہل زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں۔ کہتے میں بڑا حیران ہو گیا اس کی بات سن کے، ابھی میں اس کی بات ہی سن رہا تھا کہ اچانک دوسری طرف جو معوذ تھے انہوں نے مجھے ٹھونکا مار کے بولا کہ یا امی، اے میرے چچا، اینا ابا جہل، ابو جہل کدھر ہے مجھے بتائیں۔ کہتے میں حیران، میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا آج تو اس کی خیر نہیں، آج یا وہ زندہ رہے گا یا میں زندہ رہوں، دونوں میں سے ایک۔ کہتے میں ان کی بات سن کے اور ان کے حوصلے دیکھ کر میں تو بڑا حیران رہ گیا۔ اب میں نے نظریں ڈالی سامنے لشکر پر کفار کے، تو میں ڈھونڈ رہا ہوں، غور سے دیکھ رہا ہوں، تو ایک دم مجھے تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ ایک بہت بڑے جھونگڑ کے اندر، جیسا فرمانے لگے مثال دے کے کہ درختوں کا بہت سارا نا، کثیر درخت ہو بہت زیادہ، ان کا ایک جھونگڑ بنا ہوا، اور اندر آپ کو بڑی مشکل سے کوئی چیز نظر آئے۔ کہتے ہیں ایسا جیسے درخت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے تلواریں لیے ہوئے ننگی اور تیر کمان اور جو ہے نا نیزے پکڑے ہوئے بھالے خطرناک، وہ جو ہے نا سارے سرداروں نے ابو جہل کو گھیرا ہوا تھا، ان کے بیچ میں وہ تھا ابو جہل۔ مجھے نظر آ گیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی مجھے نظر آیا تو میں نے جو ہے نا فوراً یوں کہا کہ بھائی دیکھو معاذ، یہ جو جھنگڑ تمہیں نظر آ رہا ہے، جس کے ارد گرد بہت سارے لوگوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور نیزے پکڑے ہوئے ہیں اور ڈھالے ان کے ہاتھ میں، تو بس ان کے درمیان میں جو ہے نا، کیونکہ یہ چونکہ سردار تھا، بنو ہاشم والے سارے، بنو عبد المطلب بھی، پھر بنو عباس قبیلے والے بھی، یہ سارے تو پہلے منع کر چکے تھے اس لڑائی سے۔ اب دیکھا جائے تو ابو جہل اصل مرکزی کردار جو تھا اس لڑائی کا وہ ابو جہل تھا، اس کی وجہ سے خالصتاً یہ لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اصل کردار یہی تھا، مین جنگ کا سبب، سورس آف بیٹل یہی تھا۔ تو ایک دم جو ہے نا عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے اشارہ کر رہا تھا، میں نے کہا معاذ تم پوچھ رہے تھے نا ابو جہل کہاں ہے، این ابا جہل، تو وہ دیکھو وہ جو جھنگٹ ہے نا، تلواریں لوگوں نے پکڑی ہیں سرداروں نے اور اسے گھیرا ہوا ہے، ان کے بیچ میں جو ہے نا وہ ابو جہل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اس کی داڑھی بھی ہے، اس کے سر کے بال دیکھو سفید بھی ہیں، نشانیاں بتائیں نا دو تین۔ یعنی کہ حیرانگی کی بات ہے کہ داڑھی اس وقت دیکھے ابو جہل بھی رکھتا، ابو جہل جیسا کافر۔ ہمارے تو مسلمانوں کو یہ بڑی وزنی لگتی ہے، بڑا وزن ہے اس کے اندر، کہ بس وہ جو ہے نا وزن بڑھ جائے گا ان کے چہرے کا۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ جی بیوی بچے ڈر جائیں گے، اندھیرا ہوگا نا رات کا تو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے۔ اور بعض دفعہ عورتیں کہتی بھی ہیں کہ بھائی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، طبیعت صحیح نہیں لگتی، آپ کی داڑھی بڑھ رہی ہے، یہ طبیعت خراب ہونے کی بھی نشانی بنا دی ہے بیوقوف عورتوں نے۔ اور اسی لیے وہ ایک لطیفہ ہے نا، ایک صاحب جو ہے نا بچہ ان کی گود میں تھا اور وہ کلین شیو تھے، اس کے والد تھے سگے، تو ایک قاری صاحب کھڑے ہوئے تھے، ماشاءاللہ گھنی بڑی داڑھی تھی، ان سے آگے سلام دعا کری تو بچہ ایک دم ان کو دیکھا تو وہ رو گیا، رونے لگ گیا بچہ۔ تو جو بچے کا والد تھا نا وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ کی داڑھی کو دیکھ کے ڈر گیا بچہ، آپ کی داڑھی دیکھ کے یہ ڈر گیا اس لیے رو رہا ہے۔ تو قاری صاحب بھی کوئی کم نہیں تھے، وہ بھی زبردست انسان تھے، حاضر دماغ۔ انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ میری داڑھی دیکھ کے نہیں ڈر ہے، یہ سوچ کر ڈر گیا اور رو رہا ہے کہ اماں ابا میں یہ فرق ہوتا ہے۔ یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ اماں ابا سیم نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے، الگ الگ ہوتے۔ یعنی کہ باپ کے اور عورت اگر دونوں کا صرف چہرہ کھلا ہوا ہے تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ ابا بھی اماں جیسی نظر آ رہے ہیں، اماں بھی ابا جیسے نظر آ رہی ہیں، تو فرق کس چیز سے ہوگا؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بھائی شیر جو ہوتے ہیں نا اس کی داڑھی ہوتی ہے،
اور شیر اپنی شیرنی سے لڑتا بھی کوئی نہیں ہے خاص، مار بھی کھا لیتا ہے الٹا، اس کو مار دے نا ایک دو پنجے، وہ چپ کر کے ادھر سائڈ ہو بولتا ہے یہ کوئی لڑنے والی چیز تھوڑی ہے، پیار محبت والی چیز ہے، لڑائی والی چیز۔ تو یہ چونکہ داڑھی کاٹتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم شیر بھی نہیں ہیں اور ہم مرد بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ بھی بتا دیں گے کہ بھائی داڑھی مردانگی کی نشانی ہے، جو مخنث ہوتے ہیں نا، ہجڑے جو ہوتے ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہوتی۔ خیر ادھر تو میں اتنا کھل کے بات اس لیے کر رہا ہوں، سارے داڑھی والے بیٹھے ہیں مجھ سمیت الحمدللہ، ورنہ ہم اتنا ایسی بات نہ کریں تو کسی کو برا بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ تو کیا ہے کہ یہودی بھی آج کل داڑھی رکھ رہے ہیں بھائی، ہم تو سمجھتے ہیں نا 3-4 وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں نا داڑھی نہ رکھنے کی، 3-4 وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی داڑھی کا جو ہے نا بوجھ بہت ہوتا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ ہم سنبھال نہیں سکتے، پھر ہم جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، ہمیں جھوٹ بھی تو بولنا ہے، دھوکہ بھی تو دینا، داڑھی رکھ کے دیں گے اگلا اور چڑھ جائے گا کہ داڑھی رکھ کے یہ کام کر۔ اور تیسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فیشن کے بھی خلاف ہے، حالانکہ یہودی بھی رکھ رہا ہے، اس کو نہ فیشن کی کوئی تکلیف ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بھاری عمل ہے، نہ جو ہے نا وہ اس کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگرچہ دنیا میں اس وقت آپ غور کریں تو اسٹیٹس کے حساب سے یہودی سب سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں دنیا میں اس وقت، لیکن داڑھی وہ بھی رکھتے ہیں، ان کو کوئی اس سے ڈر خوف نہیں۔ لیکن بس ہمارے لوگوں نے جو ہے نا داڑھی کو بس ایک اسٹائل سمجھ لیا کہ بس یہ ایک چیز ہے، رکھو نہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال تو ابو جہل کا اس نے بتایا کہ دیکھو وہ داڑھی والا ہے اور اس کے بال دیکھو سفید ہیں سر پہ نا، کہتے ابھی میں نے ایسے اشارہ کیا، اتنا میں نے بولا ہی تھا اور میرا ابھی ہاتھ نیچے آیا بھی نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں کہ عجیب، میں حیران ہو گیا کہ وہ بچہ جو تھا نا معاذ، خرجا کما یخرج السهم من الرمیہ، وہ ایسا نکلا، بھاگا دوڑا، یہ دونوں بھاگے کہ جیسے تیر نکلتا ہے اپنی کمان سے، کیسی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے کہ آپ کی آنکھ اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ آج کل کے جدید سے جدید ترین جو کیمرے بھی آ گئے نا، بڑی مشکلوں سے وہ ایسے فکس کیے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ رینج میں آ جائے، ورنہ وہ تیر اتنا تیزی سے نکلتا ہے، کہتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے نا، ایسے یہ دونوں بچے، ابھی میرا ہاتھ نیچے بھی نہیں آیا تھا اشارہ کرنے کا، یہ دوڑ گئے۔ اور کہتے ہیں میں حیران رہ گیا ان دونوں کو دیکھ کر کہ اس ساری ننگی تلواروں کے اور سرداروں کی جھمگٹ کے اندر بیچ میں وہ موجود تھا ابو جہل، اور یہ اس جھمگٹ کو توڑتے ہوئے اندر گھسے اور دونوں نے ابو جہل کے جسم میں تلواریں گھونپ دی، دونوں نے تلواریں ڈالی۔ ابو جہل تو کہتے ہیں ادھر ہی زخمی ہوا، گر گیا، اور حضرت معوذ جو تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ادھر ہی شہید ہوئے، ان پہ حملہ کیا اکرمہ ابن جہل نے۔ اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا نا، اس نے وار کیا اسی وقت، تو معوذ تو وہیں پر ہی شہید ہو گئے، لیکن معاذ جو تھے نا یہ واپس بھاگ کر آ گئے، زخمی ہوئے تھوڑا سا لیکن واپس آ گئے۔ ابو جہل نیچے گر گیا، اب سردار سب حیران پریشان، اور نعرے لگ گئے پورے فوج کے لشکر کے اندر، ان کے حوصلے گرنے شروع ہو گئے اور اعلان ہونے لگ گئے کہ بھائی قتل ابی جہل، کے ابو جہل تو مارا گیا، قتل ہو گیا ابو جہل۔ کہتے ہیں ایک نے تلوار یہاں سے پیٹ میں گھسائی اور وہ ساری پھٹ گیا پیٹ اس کا ساتھ، آتے باہر نظر آ رہی ہے۔ دوسرے نے یہاں گردن سے ڈالی تو 90% سے زیادہ گردن کٹ گئی اس کی، ابو جہل کی، حالانکہ سر اتنا بڑا تھا اس کا۔ اب کہتے ہیں وہ تو جیسے ہی نیچے گرا، رئیس مکہ تھا، سب اس کے جتنے بھی سرداران تھے ان سب کے حوصلے گر گئے ہوئے، کیونکہ مین اصل کردار تو تھا ہی ابو جہل، اور یہ معاملہ ہو گیا۔ اب کہتے ہیں ایک بدھو شخص تھا جو اجنبی وہاں سے نا گزرتے ہوئے نا، اس نے جب دیکھا کہ بھائی ادھر تو جنگ چل رہی ہے، وہ اپنا گزر رہا تھا، نہ وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا نہ وہ مکہ والوں کے کفار کی جانب سے تھا، دونوں طرف سے نہیں، وہ ایک عام آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا یہ لڑائی چل رہی ہے بھائی، تو کہتے ہیں وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا ایک ٹیلے پہ اونچی جگہ، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا نظارے دیکھنے لگ گیا لڑائی کے۔
کہتے ہیں اب بیٹھا ہوا نظارے دیکھ رہے ہیں لڑائی کے، دیکھتے دیکھتے کہ جنگ کیسے ہوتی ہے ذرا میں بھی تو دیکھوں، پہلی دفعہ مجھے پتہ چلی۔ اور اصول یہی ہوتا تھا کہ جس کا جنگ سے تعلق نہیں ہوتا تھا اس کو دونوں طرف سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا، نہ مسلمان اس کو نقصان پہنچائیں گے نہ کافر۔ چنانچہ اس کو اگر دیکھ بھی کسی نے لیا تو کوئی بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، دیکھ رہے دیکھتا رہے۔ اب وہ بیٹھا ہوا نظارے دیکھ رہے بیٹھے بیٹھے اور کہنے لگ گیا کہ واللہ ما رأیت عجبا فرق النساء، کہ بخدا خدا کی قسم میں حیران ہوں اس بات پر کہ ایسا عجیب واقعہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا مکہ والے لوگوں کو کہ یہ کم وقت مارے جو ہے عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں؟ ایسا روب پڑا ان پر، بھاگ رہے پیٹ پھیر کے۔ اور یہ ایک اجنبی شخص دیکھیں اللہ کیسی گواہی دلوا رہے، وہ کہہ رہے کہ دوسری طرف دیکھ رہا ہوں کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور اس طرف بھاگنے والوں کی تو کثیر تعداد ہے، کئی گنا ان سے زیادہ تعداد میں، اور بھاگ رہے عورتوں کی طرح۔ شرم آنی چاہیے، کیسے مکہ والے، کبھی مکہ والوں کو ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے آج جان چھڑا کے عورتوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، عورتوں کا کام کر رہے ہیں، مردوں کا، مرد والی حرکتیں نہیں ہیں ان کے اندر۔ اب جب اس نے کافروں پر اللہ نے دیکھے نا خوف ڈالا، یہ خوف دلوں میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے اسے عجیب خوف آنا شروع ہو جائے، وہ حیران ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ خوف کون ڈالنے والا ہے؟ اللہ ڈالتا۔ تو مسلمانوں کا جب خوف ان کے دلوں میں ڈل گیا اور کافر بھاگ رہے، اب تو مسلمانوں نے ان کو جو تلوار کی دھار دکھائی ہے، جو ان کے پیچھے لگے کہ اب تم بچ کے دکھاؤ، یعنی کہ ایسا زبردست خوب مارا ہے اور شجاعت اور بہادری کے جو ہے نا سارے ریکارڈ توڑے۔ حتیٰ کہ 17 سال کا نوجوان، ایک کہتے ہیں اس کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ یہی 17 سال کا نوجوان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک ہاتھ نہ زخمی ہو گیا اسی لڑائی میں، اور وہ ہاتھ اس قدر زخمی ہو گیا کہ پورا بازو کٹا ہوا ہے اور صرف یہ کھال پر جو ہے نا لٹکا۔ اب لڑتے لڑتے اسی ہاتھ سے دوسرے سے لڑ لیں، اور کہتے ہیں ان کو تکلیف جب بہت زیادہ سخت تکلیف ہونے لگ گئی نا تو انہوں نے اس لٹکے ہوئے ہی بازو کو نا کیا کرا، بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کے پیر کے نیچے اس کو دبا کے نا اور زور سے کھینچا، کھال سمیت توڑ دیا کہ بھائی یہ مجھے لڑنے میں تکلیف کر رہا، دوسرے ہاتھ سے لڑ۔ یہ جذبہ، یہ ایمانی جذبہ ہے۔ جب ایمان کی چنگاری اندر لگ جاتی ہے پھر انسان کو جان بھی دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بڑا آسان ہے۔ تو اس کا اظہار پھر ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر اسلام ایمان کلمہ ہونے کے باوجود جو ہے نا چنگاری نہیں لگ رہی ابھی تک، تبھی ہم نماز پڑھنا ہمارے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ 2 قدم چل کے آگے نماز پڑھنا، ان کے لیے دیکھیں اپنا ہاتھ انہوں نے کھینچ کے توڑ دیا کہ مجھے لڑائی میں تکلیف ہو رہی ہے، درد کر رہے زیادہ، ایک ہاتھ سے لڑ۔ 17 سال کا نوجوان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اسی لڑائی میں ایک اور صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان کو جو ہے نا آنکھ پر کوئی چیز لگی یا تیر لگا تو ان کی آنکھ کا یہ ڈیلا پورا نہ باہر آ گیا۔ اب وہ لٹکا ہوا ہے اور یہ لڑ لیں، مستقل تلوار چلا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں کافروں، لڑائی مستقل کر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں کہ اب آنکھ لٹکی ہوئی ہے اور تکلیف، کہتے ہیں جب بہت سخت شدت کی تکلیف ہو گئی نا لڑتے لڑتے، تو ایک دم اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے بھائی تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو، اتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے، آنکھ لٹکی ہوئی ہے، تلوار سے کاٹو اس کو، نکالو باہر پھینکو، میں تکلیف میں ہوں، دیکھو نا کتنی سخت تکلیف ہے۔ اب جب ایسا کہا کہ میں تکلیف سے تڑپ رہا ہوں اور تم لوگ جو ہے نا تلوار سے اس کو کاٹ بھی نہیں رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ لٹک رہی ہے اور مجھے لڑائی کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ نہیں بھائی ہم نہیں اسے کاٹ سکتے، آپ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی فیصلہ کریں گے اس کو کاٹنا ہے یا کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آیا، کیونکہ اتنا ایک دوسرے کی محبت تھی نا دلوں کے اندر کہ ایسے موقع پر بھی انہوں نے یہ نہیں گوارا کیا کہ اس کی آنکھ ہم کاٹ کے الگ کر دیں، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے لڑنے میں، آپ
اس کو الگ کرے تاکہ میں کھل کے صحیح سے لوں۔ ایسی تکلیف کے بعد کہتے ہیں ہم ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فیصلہ کیا، فرمایا کہ جو ہے نا میرے قریب ہو جاؤ، ان کو اپنے قریب کرو، اور قریب کر کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں میری آنکھ کا ڈیلا نا یہیں سے اٹھایا، ایسے کر کے لیا اور یوں کر کے اندر جو ہے نا واپس ایسے رکھ دی، اور کہتے ہیں میں حیران، سمجھ ہی نہیں آئی، وہ صحیح ہو گیا بالکل۔ اور کہتے ہیں یہ وقت گزرا ہے، میں پھر لڑتا رہا، اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد کتنا زندگی میری گزری ہے اور لوگ میری آنکھ دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ کون سی آنکھ تھی جو غزوہ بدر کے اندر زخمی ہوئی تھی، حالانکہ وہ آنکھ پوری باہر نکل چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اٹھا کے جو ہے نا واپس اس کو اندر رکھا، آنکھ کا ڈیلا، آنکھ زخمی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگتے ہی وہ کیا ہو گئے، صحیح ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، معجزہ۔ تو کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا سلسلہ آگے بڑھا، کفار کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ 70 تو مارے گئے اور 70 پکڑے بھی گئے، باقی تو بھاگے۔ ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کو تقریباً آتا ہے 2.5 لاکھ دراہم کا جو ہے نا اس کے اندر مسلمانوں کو مال ملا ہے، کیونکہ قافلہ تو بڑا قافلہ تھا، یہ بڑے بڑے مارے بھی گئے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارے گئے، یہ بڑے بڑے سردار تھے کفار مکہ جن کی بڑی چودراہٹیں تھی۔ جب یہ مارے گئے تو ان کے بڑا طاقت جو ہے نا ٹوٹی ہے، 70 کو پکڑ بھی نہیں۔ کہتے ہیں اب ابو جہل نے زمین پر پڑا تھا، تڑپ رہا تھا، بھاگ گئے سارے، یہ پکڑ لیے صحابہ نے، اور اب دیکھا وہ سامنے پڑا ہوا ہے اور تڑپ، عجیب اس کی حالت۔ اچھا روح نہیں نکلی، جان اس کے اندر باقی ہے، یہ آخری بات کر رہا ہوں، جان اس کے اندر باقی ہے۔ اب کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے متعلق آتا ہے بڑے خفیف اور کمزور صحابی، بہت زیادہ۔ کہتے ہیں ان کی جو پنڈلیاں تھیں نا، حالانکہ نوجوان تھے لیکن چھوٹے بچے کی جیسے پنڈلیاں ہوتی ہیں نا، اگر آپ نے کبھی دیکھی ایسی پنڈلیاں، اتنے کمزور، بہت پتلی پتلی پنڈلی۔ تو ایک مرتبہ ان کا واقعہ بھی ہے کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود تھے، دیگر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا کھجوریں اتار کے دو، تو اوپر چڑھے تو صحابہ کی نظر پڑی ان کی پنڈلیوں پہ نا، ایک صحابی کی ہنسی نکل گئی، ہنس گئے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں ہنسے ہو؟ تو فرمایا رسول اللہ ان کی پنڈلی دیکھ کے کہ بچوں کی طرح ہے، جوان ہے، حالانکہ اتنی پتلی پنڈلی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا مرتبہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود وہ میرا صحابی ہے کہ اگر تم پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ترازو میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں میرے عبداللہ ابن مسعود کے صرف پاؤں کو رکھ دو، تو اس کا پاؤں جو ہے نا وزنی ہو جائے گا، اس کا پاؤں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس قدر اس کے اندر گویا کہ جو ہے نا اخلاص موجود ہے۔ یہ میرا اتنا فضیلت والا صحابی ہے، تم تو صرف ظاہر پہ چلے گئے نا پتلی پنڈلی دیکھ کر، تمہیں اصل اس کے باطن کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ تو کہتے ہیں بس یہی وہ معاملہ تھا، آخری حصہ تھا کہ اب جو ہے نا وہ تڑپ رہے ہیں، وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے، اور ابو جہل میں چونکہ جان ابھی باقی تھی، روح اس کی نکلی نہیں تھی، تو جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود اس کی طرف بڑھ لیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کو تلوار سے ختم کر، جو قصہ باقی ہے نا اس کو بھی نمٹائے۔ تو اب ایک دم آئے ابو جہل کے پاس اور آ کر کہا کہ ہاں ابو جہل اب بتا کیا حال ہے تیرا، اب بتاؤ کیسا حال ہے تمہارا؟ تو کہتے ہیں کہ ابو جہل نے دیکھا، کہا ہاں تو وہی نہیں ہے کہ جو ہماری بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی دیکھیں وہ جو ہے نا کیسی غرور اور تکبر کی باتیں کرتا ہے۔
حالانکہ اتنے زخم لگے میں اس کو، اور موت یقینی ہے، مرنا سامنے بالکل نظر آ رہا ہے، اور کمبخت کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ساری گردن بھی کٹ چکی ہے، پیٹ سارا پھٹ چکا ہے، اتنے زخم ہیں، بچنے کی کوئی صورت امید ہی نہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سارے ساتھی بھاگ گئے، اور باقی جو ہے نا بڑے بڑے پکڑے ہوئے صحابہ نے، ساری نقشہ جو ہے نا اس کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے سامنے، لیکن تب بھی دیکھیں کیسے غرور والی باتیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا تھا کہ میری امت کا جو فرعون ہے نا وہ سب سے خطرناک ابو جہل۔ موسیٰ کا فرعون بھی کیا فرعون ہوگا، وہ جب ڈوب رہا تھا ناک میں 2 قطرے پانی کے گئے تو توبہ توبہ کرنے لگ گیا، کلمہ پڑھنے لگ گیا کہ میں موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو جبرائیل نے منہ بند کر دیا اس کا۔ تو یہ ابو جہل اتنا خطرناک انسان، اس حالت میں بھی جبکہ صرف چند رگے گلے کی باقی ہے اور موت یقینی سامنے نظر آ رہی ہے، ناکامی نظر آ رہی ہے سامنے۔ اسی لیے عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا، جیسے تعریف کی جاتی ہے نا کسی کہ بندہ ہو فلانی مہارت ہو تو اس بندے کی جیسی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا، اور ایمان ہو تو ابو بکر جیسا۔ تو ابو جہل ان کو کہنے لگا کہ تو ہماری جو ہے نا بکریاں چرایا کرتا تھا، تو میرے سینے پہ چڑھے گا، تو چڑھ گئے کہ آج تجھے پتہ چلنا چاہیے، اور اپنی تلوار نکالنے لگے اس کو باقی گردن کاٹنے کے لیے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی اپنی تلوار نہیں نکال، بلا وجہ مجھے بھی اذیت دے گا، خود کو بھی دے گا، تو جو ہے نا وہ غلام کی تلوار سے کہاں کسی سردار کا گردن کٹے، چنانچہ اپنی تلوار واپس رکھو، میری سردار کی تلوار نکالو، سردار کی تلوار سے جو ہے سردار کا گردن جو ہے نا کٹنی چاہیے، اور دیکھو گردن کو تھوڑا نیچے سے رکھ کے کاٹو یہاں سے، تاکہ پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے، کوئی معمولی انسان کی گردن نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی تلوار واپس رکھی، اس کی ہوتا ہے نا آخری خواہش ہوتی ہے انسان کی، چلو بھائی کوئی بات یہ بھی پوری کر لے، تو اس کی تلوار ہی نکالی، لیکن اس کا تکبر اور غرور اتنا خطرناک، اور میں نے اسی کی تلوار سے جو ہے نا اس کا نیچے سے رکھ کر جو ہے نا یہ سارا گردن کاٹی، اور جب کاٹی تو ہم کھینچ رہے تھے اور اس کی گردن جو ہے نا کٹ نہیں رہی تھی، کھنچ نہیں رہی تھی ہم سے، میں نے صحابہ کو آواز دی، 3 صحابہ نے مل کر جو ہے نا اس کی گردن کو کھینچا ہے، کپڑے باندھ کے نا چھیچڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لے جا کے اس کی گردن پھینکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ فرمایا، مبارک ہو بھائی، واہ واہ، زبردست کام کر دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ ابو جہل کا کردار ہی دیکھیں کہ ابو جہل کفر میں مکمل طور پہ رہا، لیکن ہم مسلمان اسلام لانے کے باوجود بھی مکمل اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے اسلام قبول کرنے والے مومن ایمان والوں، تمہیں چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ابو جہل دیکھیں نا پورا کفر میں داخل ہوا، لیکن ہم پورے اسلام میں داخل ہیں، تتر بتر ہوئے، آدھا تتر آدھا بٹے، ہم اپنی مرضی کے دین اسلام پہ چلیں، مسجد میں آتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں اور مزاروں پہ جا کے بھی سجدہ کرتے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ تو شرک ہے۔ یا اللہ مدد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، یا غوث اعظم مدد بھی نعوذ باللہ کہ یہ بھی شرک ہے، انسان سے مدد، یا محمد مدد بھی کہنا شرک ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، یہ سکھایا کہ یہ نہیں کہنا ہے، صحابہ نے کبھی نہیں کہا، ورنہ صحابہ سب سے علم والے لوگ تھے، وہ کہتے جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح قرآن کو ہم چومتے ہیں، لیکن ہمارے چہرے کے یہود و نصارہ قرآن کو چوم کر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔